بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئیں اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے، تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیا کے سبب سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعا و استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ آپ نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول،
आपने फरमाया नहीं, वो खामिन की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश हैं। अगर तो उनमें से किसी के साथ सारी जिंदगी हुस्न सलूक करे, फिर वो तुझसे कोई नागवार चीज देखें तो कहेंगी मैंने तुझसे कभी कोई अच्छा सलूक नहीं देखा। यह है वो जुमला जिस जुमले को शौहर से बोलने वाली औरत जहन्नुम में जाएगी। तलाक का शुमार अल्लाह ताला के बड़े नापसंदीदा कामों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औरत को तलाक देने का हुक्म दिया? हदीस मुलाहिजा फरमाइए। सैयदना लुकलैत बिन सब्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है, वो बड़ी जबान दराज है और मुझे अजियत देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे तलाक दे दो। उसने कहा मेरा उसके साथ पुराना साथ है और उससे मेरी औलाद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसे रोक लो और उसे भलाई की तलकीन करते रहो। अगर उसमें भलाई कबूल करने की सलाहियत हुई तो वो कबूल कर लेगी। बहरहाल तूने अपनी बीवी को इस तरह नहीं मारना जैसे लौंडी को मारा जाता है। हजरत सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दिन खत्ताब फरमा रहे थे। खत्ताब करते हुए आपने फरमाया 10 किस्म की औरतों का कयामत के दिन जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। पूछा गया हजरत वो 10 किस्म की औरतें कौन सी हैं? आपने फरमाया नंबर 1 शौहर की नाफरमानी करने वाली, नंबर 2 बेपर्दा औरत, नंबर 3 तेज जबान चलाने वाली, लोगों के सामने बोलने वाली औरत, नंबर 4 हर वक्त मौत मांगने वाली औरत, नंबर 5 दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत, नंबर 6 चुगलखोर औरत, नंबर 7 एहसान जितलाने वाली औरत, नंबर 8 गीबत करने वाली औरत, नंबर 9 बाल खोल कर चलने वाली औरत, नंबर 10 गैर मर्दों को अपनी जीनत दिखाने वाली। ये 10 औरतें हैं जिनका कयामत के दिन जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। इसलिए इन खवातीन पर जरूरी है कि जब इनको इसका इल्म हुआ तो उन्होंने खैर और भलाई की जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें इस अक्सरियत से दूर ले जाएगी और वो जहन्नुम में दाखिले से बच जाएंगी। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हम सबको आग से दूर करे और ऐसे कौल व अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के करीब करे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।